وقت بہت کم ہے، میں چند باتیں صاحب عرس علیہ رحمت و رضوان سے متعلق ذکر کر دوں۔ حضرت سید وارث علی شاہ علیہ رحمت و رضوان، آپ کا تعلق شہر نیشا پور سے ہے۔ نیشا پور یہ ایک شہر ہے ایران کا، وہاں سے آپ کے آباء و اجداد ہندوستان تشریف لائے، اور یہ تو بزرگوں کی ریت چلی آ رہی ہے اسفار کی۔ صحابہ کرام نے سفر کیا اور تبلیغ فرمائی، حضور غوث پاک نے جیلان سے بغداد کا سفر فرمایا، یہ تبلیغ کے لیے ہی، تبلیغ دین کے لیے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے شہر سجز سے ملک ہندوستان اور شہر اجمیر کا سفر فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سے بزرگان دین نے جو سفر کیے ہیں، یہ جو سیاحت کی ہے، یہ جو آپ نے جو پوری دنیا کی سیر کی ہے، تو یہ صرف سیر اور سپاٹی کے لیے نہیں بلکہ تبلیغ دین کے لیے کیا۔ تو وارث پاک کے بھی آباء و اجداد ہندوستان تشریف لائے، بارہ بنکی کے ایک شہر میں آپ سکونت پذیر ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی یہ دیوا شریف تشریف لائے اور یہیں پر رہنے لگے، اور بچپن ہی میں آپ کے والدین کریمین انتقال فرما گئے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سادہ، نجیب الطرفین، لیکن بچپن میں ہی والدین کریمین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ اپنی جدہ محترمہ یعنی دادی جان کی کفالت میں رہے، پرورش میں رہے، اور اپنے چچا جان کے زیر تعلیم رہے، اور اس زمانے کے عظیم محقق حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد حضرت واجد علی شاہ کے آپ شاگرد رشید ہیں، اور آپ حضرت واجد علی شاہ کے مرید بھی ہیں، سید واجد علی شاہ کے آپ مرید بھی ہیں، اور یہ کن کے شاگرد ہیں؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، یعنی ایک طریقے سے ایک سلسلے سے آپ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ہی شاگرد ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ دین میں تسلط فی الدین میں پختگی طور پر آپ بالکل قائم اور دائم تھے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا وارث علی شاہ علیہ رحمت و رضوان بھی دین متین پر پختگی سے قائم تھے۔ یہ جو آج کچھ ان کے نام نہاد جو نام لیوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشتراک دین کی جو ہے اشتراک مذاہب کی دعوت دی، اور جو ہے تمام مذاہب کو مشترک رکھتے تھے، یہ غلط ہے، یہ حضرت پر بہتان ہے۔ بلکہ جتنے بھی واقعات ہیں تو ان واقعات کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے اگر کسی دوسرے سے غیر سے ملاقات کی تو بعد میں وہ صحیح المذہب ہو گیا، حضرت کے ہاتھ پر تائب ہو گیا۔ یہ آپ کی زبان کی برکت تھی، آپ واز بھی فرمایا کرتے تھے، اور سن 1254 یا سن 1254 میں ہجری میں آپ نے حج کا پہلا سفر فرمایا، اور پیدل سفر فرمایا حج کا مکہ مکرمہ، اور جب آپ نے احرام باندھا تو جتنے بھی لباس تھے آپ نے فقیروں میں بانٹ دیے، کوئی بھی لباس اب آپ کے پاس نہیں، صرف احرام سے بھی تن فرمائے ہوئے ہیں،
اور جب آپ حرمین شریفین پہنچے تو وہاں سے آنے کا نام ہی نہیں۔ اب وہاں پہ ایسا دل لگ گیا کہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ادا فرماتے کہ ان 2 رکعتوں میں آپ پورا قرآن تلاوت فرمائیں۔ روزانہ کا یہ معمول رہا، اور آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے 1 حج نہیں بلکہ 3 یا 4 حج فرمائے۔ وہاں سے لوٹیں گے یہاں تک کہ سن 1257 ہجری میں آپ حج سے واپس آپ لوٹے دیوا شریف، لکھنؤ دیوا شریف لوٹے، لیکن پھر بھی بار بار وہاں سے بلاوا آ رہا ہے، بار بار دل اسی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے دوبارہ پھر سے سن 1260 ہجری میں پھر دوبارہ حج کے لیے جو ہے وہ رخت سفر باندھا، اور ممبئی سے جہاز سے، پانی کے جہاز سے آپ نے دوسری مرتبہ حج کا سفر فرمایا۔ اور چونکہ حضرت سیدنا وارث علی شاہ کا زمانہ یہ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ملتا جلتا ہے، ہم عصر ہیں حضور اعلیٰ حضرت کے، اسی لیے آپ ہی کے خدام میں سے ایک یہ میرے والد گرامی کے کلاس فیلو تھے جن کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان کا خود یہ کہنا ہے، یہ واقعہ انہوں نے خود ذکر فرمایا کہ حضرت کے پاس ایک مرتبہ کسی نے خبر دی کہ بریلی شریف سے ایک حضرت آ رہے ہیں، بریلی شریف سے حضرت آئے ہوئے، تو برجستہ حضرت وارث علی شاہ نے فرمایا کہ وہ حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت، اور یہ اعلیٰ حضرت کا جو لقب ہے وہ وہیں سے ملا ہے۔ یہ ہم زمانہ ہیں، ہم عصر ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے، حضرت سیدنا وارث علی شاہ۔ تو آپ نے ساری زندگی جب آپ نے احرام باندھا، سارا لباس جو بھی آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے سب فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اب جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو آپ کے دل نے نہیں چاہا کہ اس کپڑے کو اب اپنے بدن سے اتارے، اب زندگی بھر آپ نے وہی کپڑا زیب تن فرمایا، ویسا ہی کپڑا زیب تن فرمایا جو کہ آپ نے حالت احرام میں زیب تن فرمایا، اور اسی طریقے سے زندگی گزار دی۔ لیکن پھر بھی فرائض و واجبات اور سنن کے پابند، مستحبات کے بھی پابند، یہاں تک کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ اگرچہ بغیر سلا ہوا کپڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے، چادر اوڑا کرتے تھے، لیکن اور اسی حالت میں رہتے جیسے کہ احرام میں ہوتے، لیکن جب بھی آپ عبادت کرتے یا کھانا کھاتے تو اس وقت آپ اپنے سر کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے یعنی سننوں مستحبات پر کیسے عمل پیرا رہتے تھے، یہ ایک دعوت فکر بھی ہے اس زمانے والوں کے لیے جو ان کا نام بہت لیتے ہیں لیکن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ والے وہی ہوں گے جو کہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی اور طہارت کے پابند ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ بے شک حضرت سید وارث علی شاہ یہ متقی اور پرہیزگار بھی تھے، اسی لیے تو آپ اللہ کے ولی ہیں، مقرب بارگاہ ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے ولی ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ متقی اور پرہیزگار، فرائض و واجبات کے پابند، بلکہ آپ ہر ایک کو، اپنے مریدوں کو اور غیروں کو بھی آپ دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور عبادت کی بھی دعوت دیا کرتے کہ نماز قائم رکھو، نماز کی پابندی کرو۔ تو نماز کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کی۔ آج کچھ لوگ ہیں جو حضرت کا ہی نام لے کر اور نماز سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ نسبت منسوب کرتے ہیں حضرت سید وارث علی شاہ علیہ رحمت و رضوان سے، اپنے آپ کو وارثی کہتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔
فلاں حضرت جو ہے وہ مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ نماز جو عبادت ہے یہ اعضائے جوارح سے، یعنی یہ جو ظاہری اعضاء ہمارے ہیں، یہ جو ہمارے پارٹس آف باڈی جو نظر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے عبادت، نماز جو عبادت کی جاتی ہے اس کا نام نماز ہے۔ صحابہ کرام نے دل کی نماز نہیں پڑھی، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے دل کی نماز پڑھے؟ نہیں، اگر کوئی ایسا کہے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ ہرگز اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ شیطان والا ہے۔ اللہ والا وہی ہوگا جو فرائض و واجبات کی پابندی کرے گا۔ تو یہاں پر یہ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے حضرات کہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا وارث علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی عرس کی یہ محفل رکھی، چونکہ آپ کا وصال یہ 30 محرم الحرام کو ہوا، اور اسی مناسبت سے آج یہاں پر محفل رکھی گئی، اور صرف آپ کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے ہی یہاں پر محفل رکھی گئی، اور چند باتیں میں نے بھی حصول برکت کے لیے یہاں پر ذکر کر دی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت وارث علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اپنے مرشد کریم کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔